یعنی ڈرافٹ اس کو برا نہیں لگتا، مگر بعض دواؤں میں تو ڈرافٹ برداشت ہی نہیں ہوتا۔ ان میں کون سی سب سے نمایاں ہے؟ سورائنم۔ سورائنم کا مریض ہوا کا جھونکا بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس کے سارے جسم میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ اور بھی کئی ہیں جو ڈرافٹس کے سے سینسٹیو ہیں، بعضوں کو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں، مثلا سیبرڈیلا کے مریض کو ڈرافٹ سے چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہیپرسلف کے مریض کے لیے بھی ڈرافٹ مضر ہے، لیکن گریفائٹس کا مریض ہوا کے ٹھنڈے جھونکے کو پسند کرتا ہے جبکہ جسم گرم ہو۔ اب اس میں گریفائٹس میں ایک اور بات ہے جو میں پہلے بھی ایک دوا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگرچہ مریض ٹھنڈا ہے لیکن بیرونی اور فضائی ٹھنڈ کو پسند نہیں کرتا اور وہاں گرمی اس کو فائدہ دیتی ہے، لیکن جسم کے اندر کی گرمی جب ریلیز ہو اور میٹابولزم کے ایکٹیو ہونے سے یا اینابولزم کے کیٹابولزم کے ایکٹیو ہونے کی وجہ سے گرمی ریلیز ہو، وہ اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ بڑا فرق ہے ایک نمایاں۔ بیرونی سردی سے اس مریض کو آپ ڈھانپ دیں، اس کی سب بیماریوں کو تسکین ملے گی۔ اگر یہ خود ایکسرسائز کر رہا ہے اور یا دوڑ رہا ہے یا چل رہا ہے یا اور کام کر رہا ہے، اس سے جب جسم گرم ہوتا ہے تو اس کی تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں۔ اس لیے اس کے لیے ایکسرسائز مضر ہے، کیونکہ وہ ایکسرسائز جو جسم کو گرم کر دے، وہ گرمی اس کے لیے فائدہ مند، اس کی سب بیماریوں میں اس سے طبیعت میں یعنی سب بیماریاں کچھ بڑھتی ہیں اس سے۔ کینٹ نے لکھا ہے کہ نمنس کا استثناء ہونا چاہیے اس میں۔ گریفائٹس کی سب بیماریاں جسم کی حرکت سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے اس سے بڑھتی ہیں، سوائے نمنس کے۔ جو سونے کا احساس ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی جلد میں چونکہ سرکولیشن ہوتی ہے اس لیے قدرتاً اس کو فائدہ پہنچتا ہے، مگر باقی چیزوں میں تکلیف پہنچتی ہے۔ اس کا جو فالج ہے وہ کوسٹیکم کی طرح اکثر پارٹس پر ہوتا ہے۔ گریفائٹس میں بڑا فالج جو ہے نا پوری سائٹ کا، مثلا سلفر لیکسز وغیرہ میں جو ملتا ہے اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ بعض اعضاء پر خالصتاً اثر کرتا ہے۔ اور یہ اور کوسٹیکم بالکل صاف پہچانے جاتے ہیں، فرق ہے ان دونوں میں۔ لیکن اس کے فالج میں نچلے دھڑ پر زیادہ اثر ہے بنسبت اوپر کے۔ اگر ٹانگوں کا فالج ہو، اس میں بہت سی دوائیں ہیں جو ٹانگوں کے فالج میں زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، ان کے زہر میں بجائے سارے دھڑ کے ٹانگوں کے فالج کا رجحان پیدا کرنے کا زیادہ رجحان پایا جاتا ہے۔ گریفائٹس بھی ان میں سے ہی ہے۔ ایپیلیپسی بہت مشکل مرض ہے، لیکن پہلے تو ایک عرصہ میں نے اس کو عموماً جو ٹکسالی کی دوائیں ہیں ان کے ذریعے ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ کچھ دوائیں فائدہ دیتی رہیں لیکن مریضوں کے ایک حصے میں، اور بعض فیل ہو جاتی تھیں۔ مثلا کیوپرم ہے، کیوپرم اگر پیٹ کی تکلیف کی وجہ سے جس میں اسپیزم ہو، اگر اسے زبردستی ٹھیک کیا جائے اینٹی بایوٹکس کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے، اور وہ مرض ٹھیک نہ ہوئی ہو بلکہ اسکریپ ہو گئی ہو، تو ایسی صورت میں بہت اندیشہ ہے کہ ایسے مریض کو مرگی کے دورے شروع ہو جائیں گے۔ اور اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ انگلیوں سے اور پاؤں کی انگلیوں سے بھی، پنجوں سے، وہاں سے تشنج شروع ہوتا ہے اور اندر کی طرف حرکت کرتا ہے،
اور چہرہ نیلا ہو جاتا ہے، ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں، اور یہ مرض بہت تکلیف دہ شکل اختیار کرتا چلا جاتا ہے، دانت بھج جاتے ہیں۔ اس میں کیوپرم بالعموم مفید ہے، اور مرگی کے کیسز میں میرا خیال ہے 15-20% کے قریب مریض اس سے اچھے رنگ میں متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے کیوپرم مرگی کی دواؤں میں ایک مین سٹے دوا سمجھی جا سکتی ہے، مگر کیوریٹو نہیں ہے، سوائے اس کے کہ واقعتاً پیٹ ہی کی تکلیف سے شروع ہوا ہو۔ اس صورت میں 1-2 کیسز ایسے ہیں جن میں نے دیکھا ہے کہ کیوریٹو بنی، مگر لازماً پیٹ میں پھر وہ تکلیف دوبارہ ہوئی، اور اس کے علاج کے بعد پھر مرگی نہیں ہوئی۔ تو یہ شاذ کیسز ہیں، اکثر اس وجہ سے نہیں ہوتی بلکہ مرگی موجود ہوتی ہے کسی اور وجہ سے، یعنی بیماری کا تعلق کسی بنیادی اندرونی کمزوری سے ہے، اور اس کو ٹریگر آف کر دیا ہے انتری کی بیماری یا کسی اور بیماری نے، تو مرگی شروع ہو جائے گی، وہ پھر عادت بن جاتی ہے، اور اس عادت کو توڑنے کے لیے کیوپرم استعمال تو ہو سکتی ہے کم کرنے کے لیے، مگر اصل مرض